قرآن مجید، قرآن، یہ قرأ یقرأ قراءة سے فعلان کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتب کے علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحیح ترین قصص کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں صحیح قصوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے، بلکہ اس پر مستزاد قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری امت کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن مجید کے نام پہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے ہر مومن کو اس کے ایمان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید بہت بڑا ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ یہ ایسا آفاقی ذکر ہے، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ارشاد ربانی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ فرقان ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ خود بھی فرقان بن جاتا ہے، وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک کہا ہے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ وہ فرق کر سکتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ سقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب مبارک بھی کہا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
هذا کتاب انزلناه مبارک، اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے بھیجا ہے، نازل کیا ہے برکتوں والی کتاب کو۔ جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط و مربوط ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ بھی برکتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کر لو، اپنے رویوں کی نوک پلک سیدھی کر لو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کی، اس کتاب مبارک کی اتباع کر لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب نور بھی کہا ہے۔ یہ روشنی ہے، جس شخص کا تعلق اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی روشن بن جاتی ہے۔ اللہ اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کتاب اور ایمانیات کے متعلق ہم نے آپ کو علم دیا، آپ کے پاس اس سے پہلے یہ علم نہ تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے تو اس کو نور بنایا ہے۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے ہیں اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تجھے تو میں نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور صراط مستقیم پر آپ گامزن ہیں، اور آپ دنیا کو بھی صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔